سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق الیکشن کے قریب آتے ہی سیاست اگلے فیز میں داخل ہو رہی ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سرکس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اگر آپ سیاست کا بغور جائزہ لیں تو پتہ چلے گا 5 سال پارلیمانی سیاست کے کچھ اور رنگ ہوتے ہیں، جبکہ الیکشن سیاست کچھ اور ہوتی ہے۔ الیکشن مارو یا مر جاؤ والی سیاست پر لڑے جاتے ہیں۔ پاکستانی سیاست اب اتنی فائدہ مند ہو چکی ہے کہ ہر کوئی سیاستدان بننا چاہتا ہے۔ 1985 سے پہلے اور بعد کی سیاست کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا پاکستانیوں کی قسمت نے کیا ٹرن لیا۔ اگرچہ بھٹو صاحب کے دور میں بھی اپوزیشن جماعتیں سختیوں کا شکار رہی، جیسے آج کل ہے۔ مجھے تو کوئی ایسا سال نظر نہیں آتا جب اپوزیشن رہنماؤں پر ریاستی اداروں اور حکومتوں کا دباؤ نہ ہو۔ اگر ایمانداری سے پوچھے تو شاید 2008 کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی حکومت کے 5 سال جب زرداری صدر یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم تھے، اس وقت سیاسی بنیادوں پر مقدمے نہیں بنے۔ اگرچہ یہ کریڈٹ نواز شریف حکومت بھی لے سکتی ہے کہ ان کے دور حکومت میں بھی مقدمے نہیں بنے۔ یوں مشرف دور میں جس طرح سیاستدانوں کو جیلوں میں رکھ کر ان پر تشدد کیا گیا یا ان کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، اس سائیکل کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں نے توڑا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں جماعتیں خود مشرف دور میں زیر عتاب رہی۔ اگرچہ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کے باوجود سپریم کورٹ میں گئے تاکہ میمو گیٹ ایشو پر صدر زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف کمیشن بنوا سکیں، جو چیف جسٹس افتخار چودھری نے بنا بھی دیا۔ تاہم عمران خان کا دور حکومت شروع ہوتے ہی وہ زمانہ لوٹ آیا جب اپوزیشن جماعتوں کی شامت آ جاتی، ان کی پکڑ دکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صاحب کہیں کہ عمران خان کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ ان دونوں پارٹیوں اور ان کے لیڈروں کی لوٹ مار کے خلاف ابھرے تھے۔ ان کا نعرہ یہی تھا کہ وہ کرپٹ لوگوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالیں گے، لہٰذا اگر وہ ان کے خلاف کارروائی نہ کرتے تو ان کے ورکرز اور ووٹر ان سے مایوس ہوتے۔ اس لیے ووٹرز کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خان صاحب نے ہر وقت ایک ہی کام کیا، وہ تھا نیب کو استعمال کرنا۔ اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اور کیا کام کرتے؟ کیا ان تمام سیاستدانوں کو کلین چٹ دے کر گھر بھیجنا چاہتے جن پر کرپشن کے سنگین الزامات تھے؟ اگر عمران خان حکومت احتساب نہ کرتی تو اس پر الزام لگتا کہ وہ بھی چوروں کے ساتھ مل گئی ہے۔ خان صاحب کو اپنے ووٹرز اور میڈیا کو مطمئن کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانا تھا، لیکن اس کام میں وہ 2-3 طریقوں سے عمل کر سکتے تھے تاکہ ان پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ ایک تو وہ نیب اور FIA کو آزاد رہنے دیتے تاکہ وہ جانے اور ان کا کام ان کے کام میں مداخلت نہیں کرتے۔ نیب چاہتا تو ان کے وزیروں پر بھی ہاتھ ڈال سکتا، FIA ان کے MNAs کو بھی پکڑ سکتی، لیکن وہی ہوا جو ماضی میں ہوتا آیا ہے۔ ہر دور حکومت میں اپنے کرپٹ وزیروں کو بچا لیا جاتا۔ باقی چھوڑے راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل میں عمران خان کے قریبی دوست اور مشیر ملوث تھے، ان سے وقتی طور پر تو استعفیٰ لے لیا گیا، لیکن چند دنوں بعد وہ موصوف دوبارہ وزیر اعظم ہاؤس میں پائے گئے۔ پھر وہی موجیں شروع ہو گئی۔ اگر عمران خان کے پہلے دور حکومت کا موازنہ کرنا ہو تو نواز شریف کے دوسرے دور حکومت سے کیا جا سکتا ہے، جب ان کی حکومت اپوزیشن جماعتوں پر دھڑا دھڑ مقدمے بنا رہی تھی۔ خود حکومت بڑے بڑے چھکے مار رہی تھی، لیکن ذہن میں رہے کہ مسٹر اور مسز آصف علی زرداری بے قصور نہیں تھے، ہرگز نہیں۔ زرداری کے خلاف جنیوا منی لانڈرنگ سکینڈل ہو یا محترمہ پر نیکلس کا کیس، سب کچھ سامنے تھا۔ ہر ڈیل میں چونچ گیلی کرانی ضروری تھی، ورنہ فائل آگے نہیں بڑھتی تھی۔ زرداری کو یقین تھا اگر نواز شریف کی سیاست کا مقابلہ کرنا ہے تو شریف خاندان کی طرح مال کمانا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ برسوں بعد وہ دولت کما کر شریف خاندان کی سیاست کا مقابلہ کرنے کی بجائے ان کے گلے جا لگے۔ اب دونوں پیسہ بھی اکٹھا کرتے ہیں اور سیاست بھی اکٹھے کرتے ہیں۔ ویسے یوں لگتا ہے آج اگر محترمہ زندہ ہوتی تو زرداری صاحب نے انہیں بھی شریفوں کے ساتھ مل کر حکومت کرنے پر قائل کر لینا تھا، جیسے انہیں اس بات پر قائل کر لیا تھا کہ اگر نواز شریف کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر نواز شریف جتنی دولت بھی کمانی ہوگی۔ زرداری اور شریفوں کے الائنس کا فائدہ یقیناً عمران خان کو ہوا۔ وہ اکیلا ان کے خلاف ابھرا اور دونوں کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کیا۔ اس کے نتیجے میں وہ یقیناً وزیر اعظم تو بن گیا، لیکن پھر وہی غلطیاں دہرائی
جو نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں کی تھی۔ میرا ماننا ہے عمران خان اور نواز شریف دونوں کا مائنڈ سیٹ ملتا جلتا ہے۔ دونوں کے نزدیک جمہوریت کا مطلب صرف وزیر اعظم بننا ہے۔ وزیر اعظم بن کر نہ انہوں نے پارلیمنٹ جانا ہے، نہ ہی اداروں کو مضبوط کرنا ہے، نہ ہی قابل لوگوں کی حوصلہ افزائی کر کے انہیں آگے لانا ہے۔ اب خدا کے لیے مجھے یہ نہ بتانا شروع کر دیجیے گا کہ خان سے بڑا میرٹ پسند کوئی نہیں۔ میرٹ والی بات 1992 میں ان کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد انہیں پاور میں کمزور اور کمپرومائز کردار ہی اچھے لگے، جس کی نشانی عثمان بزدار اور محمود خان ہے۔ کمزور اور نالائق لوگوں کو اعلیٰ عہدے دے کر ان سے وفاداری کی توقع کی جاتی ہے۔ اگر عمران خان اپنے ارد گرد نالائق لوگ تلاش کر کے انہیں بڑے عہدے دے رہے تھے، نواز شریف اپنی فیملی سے باہر نہیں جا سکے۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ قوم اب بھی سمجھتی ہے کہ وہ اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر جا رہے تھے۔ اگر انہیں ہٹایا نہ جاتا تو اس وقت امریکہ کو ٹکر دے چکے ہوتے۔ خیر، میں تو ہمیشہ سے اس حق میں تھا کہ خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے دیے جاتے تاکہ وہ یوکرین کے ہینڈسم صدر کی طرح کوئی بڑے بڑے کام کرتے۔ دوسری طرف نواز شریف چوتھی طرف وزیر اعظم کے امیدوار ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے اسحاق ڈار کو بھی لانچ کر دیا ہے، جو اپنے علاوہ کسی دوسرے کو پاور شیئرنگ نہیں کرنے دیتے، وہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ نواز شریف وزیر اعظم بن کر کبھی کبھار پاکستان کا بھی دورہ کر لیتے ہیں، ورنہ وہ سارا سال باہری سیر سپاٹوں پر گزارتے ہیں۔ اگرچہ نواز شریف کی ٹیم نہیں بدلی، وہی خاندان اور ان کے رشتہ دار، جبکہ عمران خان کو وکیلوں کی نئی ٹیم مل گئی جو اب ان کی پارٹی کے لیڈروں کی جگہ لینے کو تیار ہے۔ سوال یہ ہے، آیا وہ جو صاحب اس وقت مفرور ہیں یا انڈر گراؤنڈ ہے؟ وہ الیکشن میں شریک ہوں گے یا وکیلوں کو اجازت دیں گے کہ وہ ان کے حلقے میں قدم جمائیں؟ دوسری طرف اب بات بلاول کے وزیر اعظم کے امیدوار سے چلتے چلتے خود آصف زرداری سے خورشید شاہ تک پہنچ گئی ہے۔ ووٹ ملے نہ ملے، امیدوار بننے میں کیا حرج ہے؟ بلاول زرداری یا خورشید شاہ کو اگر وزارت عظمیٰ نہ بھی ملی تو آصف علی زرداری کی ان سیاسی بڑکوں کے نتیجے میں سندھ کی حکومت تو مل ہی جائے گی۔ چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح۔